برطانوی حکومت نے کرونا وائرس کے دوران غیر ملکی NHS کے سٹاف کے فوت ہونے پر ان کی فیملی کو برطانیہ میں مستقل سکونت دینے کا بل منظور کر لیا ہے۔ پہلی مرتبہ اس میں صفائی کرنے والوں سمیت NHS کا تمام سٹاف شامل ہے۔ حکومت نے سٹاف کی ہیلتھ فیس بھی معاف کر دی۔ اسی پر مزید جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین آبان کی رپورٹ میں۔ برطانوی ہوم سیکرٹری پریتی پٹیل نے کرونا وائرس کے مشکل حالات میں NHS کی ہر سطح کے سٹاف کے کرونا وائرس کے دوران فوت ہونے پر ان کی فیملی کو مستقل طور پر برطانیہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس نئے قانون کا اطلاق فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ اس سے قبل ہوم آفس نے کرونا وائرس کے دوران صرف ڈاکٹرز اور نرسز کے ہلاک ہونے پر ان کے اہل خانہ کو یہ سہولت دے رکھی تھی۔ تاہم نئے قانون کے مطابق اب NHS کے ہر سطح کے تمام ملازمین کے اہل خانہ اس قانون سے مستفید ہو سکیں گے۔ اس سے قبل ہوم آفس نے 31 مارچ سے 31 اکتوبر تک ختم ہونے والے ویزوں میں 1 سال کی بلا فیس کی توسیع کر دی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے مطالبے پر بالآخر حکومت نے NHS کے سٹاف کو ویزا کی توسیع کے دوران ہیلتھ فیس بھی معاف کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ فیس معاف کرنے کا حکم وزیر اعظم بورس جانسن نے دیا۔ ایک دن پہلے تک وہ اس کے سخت مخالف تھے۔ اسکاٹش پارلیمنٹ کے ممبر اور جسٹس سیکرٹری حمزہ یوسف نے عید کے موقع پر پاکستانی مسلم کمیونٹی کو عید کی پیشگی مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے عید پیغام میں انہوں نے کہا کہ اسکاٹش گورنمنٹ ہمیشہ عید کلچر اور مسلمانوں کی مذہبی روایات کو سپورٹ کرتی ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے اس بار عید کا روایتی اجتماع نہیں ہو سکے گا۔ کمیونٹی عید کی خوشیاں گھروں میں منائے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ Assalamu alaikum. I'm delighted to send my sincerest and warmest wishes to Muslims across Scotland and around the world who will be marking the end of Ramadan by celebrating Eid al-Fitr. Scotland's Muslims and our many other minority ethnic and faith communities are valued and appreciated by this government for their contribution to our culture, to our society and to our economy. The end of the holy month of Ramadan is a time for Muslims to worship, giving thanks, and of course is traditionally celebrated with family and friends. But this year's celebrations will be extremely different and extremely difficult. I understand that. I have a large family of around 50 of us that are extended family. We get together. We got together last year, in fact, all under one roof. We enjoyed each other's company. We enjoyed good food. But we know, like others, this year we're going to have to stay at home to help keep ourselves, our families, and our community safe. And this is going to be really tough for all of us. But let's do our best and plan for our celebrations at home to save lives. I also urge our mosques to continue to follow the rules and the guidance that is there in terms of keeping our places of worship closed. I know that's really difficult. I enjoy going to the mosque every single Eid. But we know by keeping our places of worship closed, then we're going to help save lives and protect the NHS. On that note, I wish you all a very happy, peaceful and safe Eid with your families at home. Eid Mubarak. کرونا وائرس کے سبب لاک ڈاؤن کی وجہ سے برطانوی مسلمان اس سال عید الفطر کی نماز مسجد میں ادا نہیں کر سکیں گے۔ اس حوالے سے مانچسٹر سے رپورٹ کر رہے ہیں اعتزاز عاصم چودھری۔ برطانوی ہاؤس آف کامنز میں کرونا وائرس پر روزانہ کی بنیاد پر منعقدہ پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے برطانوی وزیر صحت نے کہا کہ کرونا وائرس کے دوران رمضان المبارک میں مسلمانوں کی جانب سے جس طرح حکومتی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے رمضان المبارک گزارا گیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اس موقع پر انہوں نے مزید کہا کہ عید ایسا تہوار ہے جس پر مسلمانوں کو اس کو اکٹھا بیٹھ کر منانا ہوتا ہے۔ وزیر صحت نے مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی اور توقع کا اظہار کیا کہ وہ اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ We appreciate all those who through Ramadan have followed the social distancing rules. The clear evidence is that the Muslim community in the UK and indeed across the world have done so much in order to respect what's needed with the social distancing rule. So I want to say thank you. I know that Eid is coming up and I appreciate that many people won't be able to celebrate in the normal way because of social distancing, and it's normally a time when people come together. So I hope that people can enjoy Eid celebrations, but I know that they'll be different from usual. اس موقع پر برطانیہ کے نیشنل ہیلتھ سائنٹسٹ پروفیسر وٹی نے کہا کہ عید الفطر کے اس موقع پر مسلمانوں کو اجتماعات سے گریز کرنا ہوگا تاکہ کرونا وائرس مزید نہ پھیلے۔ اعتزاز عاصم چودھری، 92 نیوز، مانچسٹر۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے اوورسیز پاکستانی جرنلسٹ ایکشن کمیٹی لندن کے ورچوئل اجلاس سے خطاب کیا۔
ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے خصوصی معاونین اور مشیر اپنے اثاثوں اور مفادات کا اعلان کریں، صرف منتخب نمائندے ہی فیصلے کرنے کے اہل ہیں۔ فردوس عاشق اوان توقعات کے مطابق ڈیلیور نہیں کر سکیں۔ اس موقع پر برطانیہ اور یورپ سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ تفصیلات جانتے ہیں وسیم کاظمی کی رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے برٹش پاکستانی جرنلسٹ کے ورچوئل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کئی موضوعات پر کھل کر گفتگو کی اور بغیر کسی لگی لپٹی کے خوب بولے۔ انہوں نے کہا کہ وہ وفاقی وزیر غلام سرور خان سے اتفاق کرتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم کے خصوصی معاونین اور مشیر اپنے اثاثوں اور مفادات کا اعلان کریں، صرف منتخب نمائندے ہی فیصلے کرنے کے اہل ہوں، ایڈوائزرز اور اسسٹنٹس نہیں۔ یہ قانونی تقاضا ہے۔ غلام سرور خان صاحب نے جس طرح سے رات کو انٹرویو میں کہی ہے، یہ بات بھی میں 100% اتفاق کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہم جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں، بے شک الیکشن ہار بھی جائیں، ان کو اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں۔ میڈیا ان کے اثاثوں کا ایک ایک چیز جو ہے وہ دیکھتا ہے، اس کے اوپر تبصرے کرتا ہے، کئی جگہوں پہ ان کو پسند آتے ہیں، وہ بات ہوتی ہے، لیکن ان کے اثاثے جو ہیں وہ کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے ہوتے ہیں اور ان کو آپ جو اینالائز کرتے ہیں۔ یہ جو ایس اے پی ایمز یا ایڈوائزرز جو باہر سے آتے ہیں، ان کو لازماً اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے چاہیے، اپنے کانفلکٹس ڈکلیئر کرنے چاہیے اور اپنی نیشنلٹیز ڈکلیئر کرنی چاہیے۔ یہ جو ہے، یہ نہ صرف یہ کہ یہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے، بلکہ پرائم منسٹر صاحب جب پی ایم نہیں بھی تھے تو انہوں نے تو پی ٹی آئی کے عہدیداروں کو بھی یہ شرط لگائی تھی کہ وہ اپنے ایسٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر کریں گے۔ سو آئی فلی سپورٹ غلام سرور خان صاحب کی یہ بات کہ جو ان الیکٹڈ ایس اے پی ایمز اور ایڈوائزرز ہیں جو کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں، ان کو لازماً اپنے ایسٹس جو ہیں، نیشنلٹیز اور کانفلکٹس ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ماہرین کی رائے حکومت کا حصہ ہونی چاہیے اور مشیروں اور خصوصی معاونین کا تصور اور کردار اہم ہے، لیکن انہیں فیصلے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ وہ رائے دہندگان کو جواب دہ نہیں ہیں اور ان کے پاس انتخابات جیتنے یا ہارنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ جو گورنمنٹ ہے اس کی فیصلہ سازی میں ایکسپرٹس کی اوپینین شامل ہونی چاہیے، 100% ہونی چاہیے، اور جو کانسیپٹ ہے ایڈوائزرز کا اور اسپیشل اسسٹنٹس کا، وہ یہی ہے کہ وہ ایک ایکسپرٹ اوپینین جو ہے اس میں شامل کریں۔ لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ فیصلہ ان کو نہیں دے سکتے، وہ معاونت کر سکتے ہیں، وہ خود فیصلے نہیں کر سکتے، کیونکہ فیصلوں میں جو ہے وہ الیکٹڈ لوگوں نے کرنے ہیں، کیونکہ انہوں نے واپس لوگوں کے پاس جانا ہے، انہوں نے لوگوں کو بتانا ہے کہ اگر ہم لوگ جو ہیں وہ ابھی تک یہ جو للہ سے جیلم روڈ اگر ہم نہیں شروع کرا سکے تو لوگوں نے ہم سے پوچھنا ہے کہ آپ کیوں نہیں شروع کرا سکے۔ فواد چودھری نے کہا کہ فردوس عاشق اوان نے لابنگ کے ذریعے انفارمیشن ایڈوائزر کا عہدہ حاصل کیا تھا، لیکن وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہیں اور توقعات پر پورا نہیں اتریں۔ افسوس ہے میڈیا کے کچھ حصوں نے فردوس عاشق اوان کو نشانہ بنایا اور اسے کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال سے جوڑا۔ وفاقی وزیر نے تمام فرقوں میں مذہبی فرقہ واریت کو فروغ دینے والوں پر الزام لگایا جو جان بوجھ کر یا نادانستہ طور پر غیر ملکی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فرقہ وارانہ رہنما ہمسایہ ممالک کے خفیہ اداروں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں اور بسا اوقات وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ کس کی خدمت کر رہے ہیں۔ عید کے چاند کے تنازع کے حوالے سے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ہمارا کیلنڈر بتا رہا ہے کہ 24 تاریخ کو عید ہے۔ رویت حلال فرقہ وارانہ مسئلہ بن چکی ہے۔ مفتی منیب الرحمان اور مفتی پوپل زئی دو انتہاؤں پر کھڑے ہیں۔ رویت حلال بھی نا دوبارہ پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک سیکریٹیرین پرابلم بن گئی ہے۔ یہ جو ہمارا مفتی پوپل زئی صاحب ہیں اور ادھر منیب الرحمان صاحب ہیں، وہ ایک اور ایکسٹریم، دونوں کی پوزیشن جو ہیں وہ ایکسٹریم ہے، اور گورنمنٹ فرینکلی ہمیشہ پاکستان میں کہتی ہے کہ جو وقت گزر ہی جائے اچھا ہے، اہم خام خام کیوں پنگوں میں پڑے۔ اب ہم نے تو فرینکلی اب دیکھیے یہ ہمارا جو کیلنڈر ہے وہ بتا رہا ہے کہ 24 تاریخ کو عید ہے۔ اب اس میں کئی دفعہ جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ پوپل زئی صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ بن جاتا ہے، کبھی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ ابھی اس میں جو ایشو ہے اصل میں تو دیکھیں، چاند نے کو میرے کہنے کے اوپر یا پوپل زئی صاحب کہنے کے اوپر یا منیب الرحمان صاحب کے کہنے کے اوپر اپنا مدار تو نہیں بدل لینا، وہ تو جو ایک سائنس کے اوپر چل رہا ہے۔ خود قرآن نے کہا ہے کہ وہ مقررہ وقت کے اوپر اپنے مقررہ راستوں کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہیں، یہ سارے جو سیارے ہیں، ستارے ہیں۔ کورونا وائرس کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ ابھی تک پاکستان میں حالات کنٹرول میں ہیں۔ ہزاروں لوگ بیرون ملک سے عید پر پاکستان آنا چاہتے ہیں، 70,000 لوگ UAE سے آنا چاہتے ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگوں کو لا کر آئسولیشن میں رکھنا ایک مسئلہ ہے۔ فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ ترک ڈرامہ پاکستان میں بے حد مقبول ہو رہا ہے، جسے عرب پسند نہیں کریں گے۔ ہمیں اپنے ہیروز پر بھی ڈرامے بنانے چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں فواد چودھری نے کہا کہ MSR کے معاملے میں صرف انصاف ہی نہیں ہونا چاہیے بلکہ دکھائی بھی دینا چاہیے۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔
اور عالمی شہرت یافتہ باکسر عامر خان برمنگھم پہنچ گئے، جہاں انہوں نے سابق چیف آرگنائزر پی ٹی آئی مڈ لینڈز کشمیر چیپٹر چودھری خادم حسین سے ان کی اہلیہ کی وفات پر تعزیت کی۔ اس موقع پر مقامی کمیونٹی کے افراد بھی موجود تھے۔ چودھری خادم حسین کی اہلیہ کے انتقال پر متعدد سیاسی اور سماجی شخصیات نے اپنے پیغامات میں تعزیت کی ہے۔ اس حوالے سے دیکھیے عابد کاظمی کی رپورٹ۔ سابق چیف آرگنائزر پی ٹی آئی مڈ لینڈز کشمیر چیپٹر چودھری خادم حسین کی اہلیہ کافی عرصے سے موذی مرض کینسر میں مبتلا تھیں اور ان کا برمنگھم کے مقامی ہاسپٹل کوئین الزبتھ میں علاج جاری تھا۔ وہ اس موذی مرض سے جانبر نہ ہو سکیں اور گزشتہ روز اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ معروف پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان برمنگھم پہنچے تو تعزیت کے لیے خاص طور پر چودھری خادم حسین کی رہائش گاہ پر گئے۔ انہوں نے تعزیت کرتے ہوئے مرحومہ کے سال و ثواب اور بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے صدر اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی چودھری خادم حسین سے ان کی اہلیہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے دوران حکومتی گائیڈ لائن کے پیش نظر نماز جنازہ میں صرف 6 یا 10 آدمیوں کی شرکت اور پھر تدفین کے دوران تمام حفاظتی تدابیر کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کی مقامی قبرستان میں تدفین کر دی گئی۔ اس دوران لارڈ نذیر احمد، ایم پی خالد محمود، ایم پی طاہر علی، ایم پی ناز شاہ، میئر آف مڈ لینڈز اینڈی اسٹریٹ، لارڈ میئر آف برمنگھم کونسلر چودھری عظیم اور دیگر سیاسی و سماجی شخصیات نے بھی اپنے تعزیتی پیغامات میں مرحومہ کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے صبر و جمیل کی دعا کی۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔